الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، آزادی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اپنی فطرت سے ایک آزاد مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور اس کا منشا بھی یہی ہے کہ وہ آزاد رہے۔ پھر دیگر مخلوقات میں اللہ رب العزت نے انسان کو امتیاز بخشا ہے اور سب سے معزز اور مکرم قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے انسان کو معزز بنایا، پھر خشکی میں اور سمندروں میں اس کی سواری کا انتظام فرمایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ جتنی بھی میں نے مخلوق پیدا کی اس تمام کی تمام مخلوق پر میں نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح سورج اور چاند اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائے، رات اور دن اس کے لیے نکالے، ہوائیں اس کے لیے چلائیں، پانی کے چشمے اور نہریں انسان کے لیے نکالیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کشتی کو تابع کر دیا۔ اللہ کے حکم سے وہ کشتی سمندر میں چلتی ہے اور انسان اس کشتی کے ذریعے سمندر سے فوائد اور نفع حاصل کرتا ہے، سفر کرتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، کہ اللہ رب العزت نے نہروں کا انتظام تمہارے تابع کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، کہ سورج اور چاند اللہ رب العزت کے حکم اور مرضی سے چلتے رہتے ہیں، یہ بھی انسان کے فائدے اور نفع کے لیے بنائے گئے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات ایک دوسرے کے بعد جو آتے رہتے ہیں، فرمایا یہ بھی انسان کے فائدے اور نفع کے لیے بنائے گئے۔ اسی طرح آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو اس نے اے انسان تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ تو میرے محترم دوستو، ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان ایک تو بہت معزز ہے، پھر اللہ رب العزت نے پوری کی پوری کائنات کی اشیاء انسان کے نفع اور فائدے کے لیے پیدا کی ہے، اور پھر اس انسان کا منشا یہ ہے کہ وہ آزاد رہے۔ لیکن جب اس آزادی میں اور اس آزادی کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، اور جب انسان نوع انسان کا شکاری بن جاتا ہے
اور اپنے ہم جنس انسانوں کو اپنا غلام سمجھنے لگتا ہے تو پھر خدا کی غیرت جوش میں آتی ہے اور پھر اسی انسان کی نجات کے لیے اپنے کسی محبوب بندے کو بھیجتی ہے۔ انبیاء کرام کی بعثت کا ایک مقصد انسان کو انسانوں سے آزادی دلانا تھا۔ چنانچہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اہم جو مقصد تھا وہ بنی اسرائیلیوں کو غلامی سے بچانا تھا اور فرعون کے پنجائے خونی سے بنی اسرائیلیوں کو نجات دلانا تھا۔ چنانچہ بعثت موسیٰ علیہ السلام کی غرض و غایت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا؟ فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ کہ فرعون زمین کے اندر بڑا مغرور تھا، بڑے تکبر میں تھا اور اس نے زمین کے اوپر رہنے والے انسانوں پر ظلم کرنا شروع کیا تھا۔ اس طرح کے بنی اسرائیلیوں کے جو بچے تھے ان کو وہ ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو وہ زندہ چھوڑتا تھا اور پھر وہی عورتیں اس کے محل میں اور اس کی زمینوں میں کام کاج کرتی تھی۔ انہو کان من المفسدین، فرمایا کہ یہ جو فرعون تھا یہ زمین میں فساد پھیلانے والا تھا۔ پھر وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پھر جو لوگ زمین میں کمزور تھے، بنی اسرائیلی، فرعون ان پر اپنا روب جما رہا تھا، اپنی طاقت دکھا رہا تھا، تو ہم نے چاہا کہ ان مظلوموں کو ہم آزادی دلائیں۔ تو اس آزادی دلانے کی خاطر اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ جلیل القدر نبی ہیں، اللہ رب العزت نے بھیج دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی فرعون سے بنی اسرائیلیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ قرآن مجید متعدد مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے آتے ہی کیا کہا؟ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل، کہ بنی اسرائیلیوں کو میرے ساتھ بھیج دو۔ دوسری جگہ پر سورہ طٰہٰ میں فرمایا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، کہ یہ جو تو نے بنی اسرائیلیوں پر ظلم کرنا شروع کیا ہے اس کو ختم کرو اور بنی اسرائیلیوں کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اور سورہ دخان کے اندر فرمایا ان ادو الی عباد اللہ، یہ جو اللہ کے بندے ہیں، یہ جو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو میرے حوالے کرو، تم ان پر ظلم نہیں کر سکتے۔ میرے محترم دوستو، ان آیات مبارکہ میں جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ فرعون جو خبیث ترین مشرک تھا، حتیٰ کہ الوہیت کا دعویٰ کرنے والا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس سے کفر اور شرک سے باز رہنے کا مطالبہ نہیں کیا کہ تم کفر سے باز آ جاؤ، نہیں، بلکہ سب سے پہلا مطالبہ وہ یہ تھا کہ تم بنی اسرائیلیوں کو میرے حوالے کرو، جن کو تم نے غلام بنا کر رکھا ہے ان کو میرے حوالے کرو۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دین الہی میں آزادی کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح آپ غور کریں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے وقت بازنطینی اور ساسانی سلطنتوں نے عوام کو بری طرح جکڑ کر رکھا تھا، ان پر ظلم کرتے تھے، ان سے بھاری بھاری ٹیکس وصول کرتے تھے اور رشوتیں اور نذرانے لیے جاتے تھے، حتیٰ کہ عوام کی آہ و کرہ سے فلک میں شگاف پڑ رہے تھے۔ انسان تشدد اور غلامی کی خوفناک فضا میں سانس لے رہا تھا۔ ایسے حالات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور پھر پوری دنیا کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر
خدا وحدہ لا شریک لہ کی غلامی اختیار کرنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانیت کی گردن سے ظلم اور ستم کا توق نکال کر باہر پھینک دیا اور انسانوں کو ان کی چھینی ہوئی آزادی واپس دلائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو دین لے کر آئے وہ دین ایک آزاد مذہب ہے، اس کے خمیر کے اندر آزادی ہے۔ اس نے صدیوں سے جاری غلامی پر باقاعدہ قدغن لگائے۔ چنانچہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں غلاموں پر خرچ کرنے کا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا سلوک دیا گیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا جو مال پر محبت ہونے کے باوجود، ان کو محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اس مال میں ضرورت ہے، اس مال میں ان کو بھی خواہش ہے، ان کی بھی ضروریات ہیں۔ فرمایا ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود وہ یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، فقیروں کو، سائلوں کو، حتیٰ کہ غلاموں کی گردنوں کو چھڑانے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ آپ سورہ توبہ کے اندر غور کریں، مصارف زکوٰۃ جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو تمہارا زکوٰۃ کا مال ہے، جو تم زکوٰۃ نکالتے ہو اپنے مال سے، اس کو کہاں خرچ کرو گے؟ فرمایا وہ میں بتاتا ہوں کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ فقیروں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، عاملوں پر جو زکوٰۃ وصول کرنے آتے ہیں، اور وفی الرقاب گردنیں چھڑانے میں، جو لوگ غلام ہیں، غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، غلامی کا توق ان کے گلے میں پہنا ہوا ہے، ان کو آزاد کرنے میں تم زکوٰۃ کا مال خرچ کرو۔ کتنی بڑی بات ہے! اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ نساء کے اندر غلاموں پر احسان کرنے کا حکم دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ آگے فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ ایک تو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، پھر جو اللہ رب العزت نے تمہیں مال دیا ہے اس مال کو والدین پر، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو اور ان کے ساتھ احسان کرو، مسافروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، اور جو تمہاری ملکیت میں غلام ہیں، جو تمہارے قبضے میں ہیں، ان پر خرچ کرو، ان پر احسان کرو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے غلاموں کے نکاح کروانے کا بھی حکم دیا کہ ظاہر ہے وہ بھی تو انسان ہے، ان کے اندر بھی تو ایک خواہش ہے، ان کے اندر بھی تو ایک جذبہ نکاح ہے، تو تم اس کو پورا کرو۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جو تمہارے غلام ہیں اور جو تمہاری باندیاں ہیں ان کا آپس میں تم نکاح کرواؤ۔ اور پھر آزادی کا جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ جو غلام کا مولا ہے، جو مالک ہے، ظاہر ہے اس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ اپنا پورا کا پورا غلام مفت میں اور فری میں آزاد کر دے، تو فرمایا تم آزاد نہیں کر سکتے تو اس کو مکاتب بناؤ کہ فلاں مدت تک تم مجھے اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو۔ قرآن مجید کی سورہ نور کے اندر ہی اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یبتغون الکتاب
مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، کہ جو غلام مکاتبت کو چاہتے ہیں کہ وہ مکاتب بن جائیں تو تم ان کو مکاتب بناؤ. فکاتبوہم امر کا صیغہ ہے، تم ان کو مکاتب بناؤ تاکہ وہ مقررہ رقم ادا کر کے وہ بھی آزادی کی زندگی بسر کر سکے، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہیں تمہاری طرح. ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ان کے بھی 2 کان ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ اور پیر ہیں، وہ بھی تمہاری طرح ایک دل رکھتے ہیں، وہ بھی تمہاری طرح ایک دماغ رکھتے ہیں، تو وہ بھی تو آزادی کی زندگی بسر کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں. تو تم کوشش کرو ان کو مفت میں آزاد کرو، اگر نہیں کر سکتے تو مکاتب بناؤ. تو میرے محترم دوستو، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام نے کتنے ہی گناہوں کا کفارہ غلام کی آزادی کو قرار دیا. کہ انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اب گناہ کی تو معافی ہوتی ہے، اگر حقوق العباد ہے تو ان کو ادا کرے، اور اگر کوئی اور گناہ سرزد ہو گیا ہے تو رب العالمین سے معافی طلب کرے. لیکن اللہ رب العزت نے ایک ایسا انداز اپنایا جس سے جو لوگ، جو انسان غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو آزاد کرنے کی ترغیب ملے، وہ آزاد ہو جائیں. تو فرمایا کہ بہت سے گناہوں کا کفارہ غلاموں کی آزادی کو قرار دیا، اور کتنے ہی موقعوں پر غلام کی آزادی کو مصیبتوں کا حل بتایا. غلام آزاد کرو، مصیبتیں ٹل جائیں گی. آپ غور کریں کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو غلطی سے قتل کرے تو فرمایا کہ وہ اگر اس کے بدلے میں کوئی غلام کفارے کے طور پر آزاد کرتا ہے تو اس کا وہ جو گناہ ہے، جو اس نے غلطی سے کسی کو مارا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، اس کا یہ کفارہ بن جائے گا. قرآن مجید کی سورہ مائدہ کے اندر رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، جو کسی کو خطاً قتل کرے تو کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرے. اسی طرح آپ غور کریں کہ کسی آدمی نے قسم کھائی ہے اور قسم بھی یمین منعقدہ ہے، تو فرمایا اگر وہ قسم کو پورا نہیں کر سکتا تو اس کو کفارے میں غلام آزاد کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، کہ اگر تم نے یمین منعقدہ اٹھا لیا پھر اس کو پورا نہ کیا تو دیگر جو کفارات ہیں، کھانا کھلانا، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اگر تم وہ نہیں کر سکتے تو غلام کو آزاد کرو. اگر غلام آزاد کر لیا تو آپ کا جو یمین کا جو گناہ بنتا تھا وہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح کفارہ زہار میں اگر کوئی آدمی اپنی ہی زوجہ کو، اپنی ہی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو مجھ پر ایسے ہی حرام ہے جس طرح مجھ پر میری والدہ کی پیٹھ حرام ہے، تو فرمایا اگر اس نے یہ الفاظ کہہ دیے تو اب اس کے بدلے میں جو کفارہ بنے گا وہ غلام کی آزادی قرار دی گئی. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ، گردن کو آزاد کرو، غلام کو آزاد کرو، کفارہ ادا ہو جائے گا. تو ان تمام آیات مبارکہ سے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے پوری کوشش کی ہے کہ غلامی کی زندگی سے انسان نکل کر آزادی کی زندگی بسر کر سکے. اسی طرح میرے محترم دوستو، آپ غور کریں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی تو آپ نے غلامی کا رواج کم کرنے کی پوری کوشش کی. کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جن کو غلام بنایا گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا بجا ان کو جمع کر کے ان کو ان کے ملکوں میں واپس بھیج دیا.
حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تو مکاتبت کو ضروری قرار دیتے تھے۔ آپ غور کریں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام سیرین تھا۔ اب غلام جو سیرین ہے وہ حضرت انس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے مکاتب بناؤ، میں جو بدلے کتابت مقرر ہوگی میں اپنے وقت مقررہ پر ادا کروں گا اور میں آزادی چاہتا ہوں۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مکاتب نہیں بنا رہے، حتیٰ کہ یہ جو معاملہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم اپنے غلام سیرین کو مکاتب بناؤ۔ بلکہ کچھ روایتوں کے اندر تو یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت انس کو درے لگائے اور فرمایا کہ کیا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ قرآن مجید میں رب العالمین کا واضح فرمان ہے فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، کہ اگر تمہیں یہ اندازہ ہے، اگر تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ وہ بدل کتابت ادا کر دیں گے اور تم ان کے بارے میں خیر اور بھلائی کا معاملہ سوچتے ہو تو تم ان کو مکاتب بناؤ۔ امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ حکم دیا کہ تم اس کو مکاتب بناؤ۔ اسی طرح جب مصر کے فاتح حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے، اس نے کسی مصری کو ناحق کوڑے مارے۔ اصل میں واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت عمرو بن العاص کے جو بیٹے تھے اس نے کسی مصری کے ساتھ گھوڑ دوڑ کے میدان میں مقابلہ رکھا۔ اب وہ مقابلہ جو تھا وہ مصری جیت گیا، تو حضرت عمرو بن العاص کے جو بیٹے تھے اس نے اس مصری آدمی کو کوڑے لگائے اور یہ کہا کہ انا ابن الاکرمین، میں عزت والوں کا بیٹا ہوں، عزت دار لوگوں کا بیٹا ہوں، اور تم ایک مصری ہو، ایک عام بندے ہو، تو تم مجھ سے کیسے جیت سکتے ہو؟ تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے جا سکتا ہے؟ اس بات پر کوڑے لگائے۔ اب یہ بات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں پہنچی، وہ مصری شکایت لے کر آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی مدینہ المنورہ میں بلوایا۔ جب وہ آئے تو حضرت عمر نے اس مصری کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور فرمایا کہ تم جا کر اس کے بیٹے کو کوڑے لگاؤ، اور وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے جو سنہرے الفاظ میں تاریخ کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا متى استعبدتم الناس، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کہ کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، حالانکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ تو تم کون ہوتے ہو کہ تم ایک مصری آدمی کو ایک تھوڑی سی بات کی وجہ سے جو کہ ناحق بات تھی تم اس کو کوڑے لگاؤ؟ کیا تم حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے ہو اور وہ مصر کا گورنر ہے تو اس لیے تم بڑے آدمی بن گئے، جبکہ قانون امیر اور غریب دونوں کے لیے برابر ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں اور سلطنت فارس کے درمیان ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا۔ اس معرکے کے اندر مسلمانوں کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ ایرانی لشکر کی جو کمان تھی وہ اس وقت رستم کے پاس تھی، اور یہ قادسیہ کی جنگ تھی۔ اب جنگ سے پہلے رستم نے مسلمانوں کے قائد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھیجا کہ تم کسی مسلمان نمائندے کو میرے پاس بھیجو تاکہ دونوں فریقوں کی پہلے گفتگو تو ہو جائے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ اب آگے رستم ہے اور رستم کا شاہانہ دربار ہے،
جب حضرت ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کی دربار میں پہنچے تو رستم نے مسلمانوں پر اپنی ظاہری شان و شوکت کا روب ڈالنے کے لیے دربار کو انتہائی شاندار انداز میں سجایا تھا۔ قالین، ریشم، قیمتی پتھر اور زیورات واضح طور پر مختلف جگہوں پر اس نے لگائے ہوئے تھے، اور رستم نے خود بھی ایک تاج پہنا ہوا تھا، ایک شاندار تخت پر خود بیٹھ گیا۔ اس کے مقابلے میں حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس انتہائی سادہ تھا، ان کے پاس ہتھیار تھے اور وہ ایک بالکل چھوٹے سے گھوڑے پر سوار ہو کر دربار میں داخل ہوئے۔ حضرت ربیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریشمی قالینوں کی پرواہ نہیں کی۔ اب جب وہ دربار میں داخل ہوئے تو گھوڑے سمیت ان قالینوں پر آگے بڑھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے گھوڑے کو قالین پر چلایا، پھر اس سے اترے اور اپنی سواری کو ریشمی کپڑے سے باندھا۔ درباریوں نے کہا کہ تم جو اپنا ہتھیار ہے تمہارا وہ ہمارے حوالے کرو۔ تو حضرت ربیعی نے جواب دیا کہ بھائی میں خود یہاں نہیں آیا ہوں، تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے، اگر تم مجھے اسی حالت میں ہتھیار کے ساتھ آنے کی اجازت دیتے ہو تو میں آؤں گا اور گفتگو کروں گا، ورنہ واپس چلا جاتا ہوں، مجھے گفتگو کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو رستم نے اس کو اجازت دے دی۔ اب حضرت ربیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نیزہ ٹیکتے ہوئے آگے بڑھے اور ریشمی گدوں اور قالینوں کو پھلانگتے ہوئے رستم کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اب رستم نے پوچھا کہ تم لوگ ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جواب دیا جو آج بھی سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اللہ ابتعثنا واللہ جاء بنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ بھائی اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے اور اللہ ہی ہمیں یہاں لایا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم جسے چاہیں اس کے بندوں کی عبادت سے نکال کر اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت پر لگائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو تم نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے وہ تیری عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ تیرے حکم کے پابند ہیں، تیرے حکم کی تکمیل اور تعمیل کرتے ہیں، ہم ان کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے پیدا کرنے والے رب کی بندگی پر لگانا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں ہم آئے ہیں اور اس لیے ہمارا یہاں آنا ہوا ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ رستم نے اپنے درباریوں سے گفتگو کی اور حضرت ربیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز کو اور کلام کو ان کے سامنے کہا کہ تم اس کو کیسے دیکھتے ہو؟ میں تو بڑا متاثر ہوا ہوں، تم کیسے دیکھتے ہو؟ تو انہوں نے بس دبے چھپے الفاظ میں کہا کہ ہم پر اس کا جو روب ہے وہ اتنا نہیں بیٹھ رہا، ہم اس کے کلام سے انداز سے اتنے متاثر نہیں ہوئے۔ اس کے سادہ لباس کو دیکھ کر انہوں نے گویا کہ حضرت ربیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیر کرنا شروع کر دی، مگر رستم نے جواب دیا کہ لباس کو نہ دیکھو، اس شخص کی بات کو دیکھو، اس کے عقل کو دیکھو، اس کے کردار کو دیکھو کہ اکیلا شخص میری شاہانہ دربار میں کس طرح پھٹے لباس کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود بادشاہوں کی طرح اپنے روب اور دبدبے کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں، ہم مسلمان اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب العالمین کی بندگی پر لگائیں۔ تو میرے محترم دوستو، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے پوری کی پوری کوشش کی ہے کہ وہ غلاموں کو آزادی دلائیں، اور پھر غور کریں کہ اس روئے زمین پر دو خطے ایسے ہیں جو خالصتاً اسلام کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں، ایک مدینۃ المنورہ اور دوسرا ہمارا وطن عزیز پاکستان۔ دیکھیں، آزاد معاشرے کی تشکیل قربانیوں کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ اب مدینہ طیبہ کو آزاد کرانے والے اور انہیں خالصتاً اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔
ان کو یہ آزادی تحفے میں نہیں ملی، ان کو یہ آزادی ایسے نہیں ملی کہ کوئی پلیٹ میں لے کر آ گیا کہ بھائی لے لو، بڑی مشقتوں سے آزادی ملی ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تو مکہ والے اس وقت غلامی کے چکی میں پس رہے تھے، تو اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ایک ایسا آزاد معاشرہ تشکیل دیا جائے جس میں محض اکیلے اللہ رب العزت کی بندگی کی جائے اور آسانی کے ساتھ اس کی عبادت کو سر انجام دیا جائے۔ تو پھر اس آزاد معاشرے کی تشکیل کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام نے کوششیں شروع کی۔ اب جیسے ہی کوششیں شروع ہوئی تو ان کو سخت تکالیف اور مشکلات کا سامنا ہوا۔ اب صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھے، کتنی مشکلات ان پر گزری ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، جب اسلام قبول کیا تو اس کے آقا امیہ ابن خلف نے اس پر ظلم شروع کر دیا۔ ان کے جسموں کو تپتی ہوئی ریت پر سخت گرمی میں لٹایا جاتا، اتنا ہی نہیں پھر اس کے اوپر بھاری بھاری پتھر رکھے جاتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں کہ لوہے کی زرہ پہنا کر سخت دھوپ میں اس کو کھڑا کیا جاتا تھا، کبھی گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے جو آپ کی کمر کا گوشت تھا وہ جل چکا تھا۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، احد کے میدان میں آپ کا زخمی ہونا دیکھیں، اس سے پہلے آپ کا طائف کا سفر دیکھیں کہ آپ پر پتھراؤ کیا جاتا ہے۔ پتھراؤ کرنے والے کون؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھراؤ کر رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تنہا جو امید لے کر گئے تھے طائف میں، نا امید ہو کر، مایوس ہو کر اب واپس اپنے شہر مکہ المکرمہ کی طرف آ رہے۔ پتھراؤ کی وجہ سے آپ کی جو جوتی مبارکہ تھی خون سے لہو لہاں ہو جاتی ہے، خون سے تر ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا سفر دیکھے، مکے کے جتنے بھی کافر ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے اور میٹنگ بلوائی تھی کہ ہم حضور کو یا تو جلا وطن کر دیتے ہیں یا ہم حضور کو قید کر دیتے ہیں، بلکہ اس بات پر آخر میں اتفاق کرتے ہیں کہ ہم اس کو قتل کریں گے۔ گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھپ کر مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ آزاد معاشرے کی جو تشکیل ہے وہ قربانیوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، خون گرتا ہے۔ تب جب اس زمین پر خون گرتا ہے، وہ زمین خون سے سیراب ہوتی ہے، پھر آزادی کے پھول کھلتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ تو پہلا خطہ تھا مدینۃ المنورہ، دوسرا جو خطہ ہے وہ ہے ملک پاکستان، جسے خالصتاً اسلام کی بنیاد پر بنایا گیا۔ جس نعرے پر یہ ملک وجود میں آیا تھا وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب ظاہر ہے وطن عزیز پاکستان بھی قربانیوں کے بغیر حاصل نہیں ہوا، اس کے لیے بھی قربانیاں دی گئیں، ہمارے علماء نے قربانیاں دی، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے قربانیاں دی۔ جالندھر کے مقام پر مسلمان عورتوں کی عفتیں پامال کی گئیں، حتیٰ کہ بعض عورتوں نے تو، بعض ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے تو اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے دریاؤں کے اندر چھلانگیں لگائیں۔ بہرحال میرے محترم دوستو، آخر میں اپنے آپ سے اور آپ سب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان صرف ایک آزاد خطے کا نام ہے یا یہ ہمارے بزرگوں کی بے شمار قربانیوں کی ایک امانت ہے؟ ہمارے بزرگوں نے اپنا گھر، مال، کاروبار، آرام، حتیٰ کہ اپنی جانیں اس لیے قربان کی کہ ہم ایک ایسے وطن کا خواب دیکھ رہے ہیں جہاں ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں گے، اپنی اقدار، اپنے اخلاق اور اپنی ذمہ داریوں کو زندہ رکھ سکیں۔
لہذا یوم آزادی صرف جھنڈے لہرانے، چراغاں کرنے اور خوشیاں منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ اپنے عہد کی تجدید کا دن ہے۔ ہمیں یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، قانون کی پوری پاسداری کریں گے، دیانتداری اختیار کریں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کا پورا خیال رکھیں گے، اور اپنے وطن کو خوشحال بنانے کے لیے جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ہم ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اس وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ امن و امان میں رکھے اور اس وطن عزیز کو ہر اندرونی اور بیرونی فتنے سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو ایسا ذمہ دار اور باکردار شہری بنائے جو پاکستان کے قیام کے مقاصد کو سمجھے اور پھر اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ